ایک وقت جب تحریک انصاف کے لوگ قیادت چھپتی پھر رہی تھی، 9 مئی کے بعد جلسے نہیں ہو رہے تھے، آپ نے لوگوں کو کیسے نکالا باہر؟ کیا فری ہینڈ تھا آپ کو؟ ایک وہ شبیر قریشی صاحب ہیں، وہ جو ساؤتھ پنجاب سے ہیں، ایک ہم نے ان کے جلسے دیکھے، وہ بڑے پاورفل جلسے تھے، کوٹ ادو اور ساؤتھ پنجاب کا جو جلسے تھے۔ دوسرا، آپ جہاں جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا، وہ جلسے کیسے ہو رہے تھے؟ میں اب اس پہ گواہ بناتا ہوں کوئی 5 درجن کے پی ٹی آئی کے اکابرین کو۔ علی امین خان ہیں، عاطف خان ہیں، ہمارے شاہرام ترقی صاحب ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، شاندانہ گلزار ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں اس وقت باہر تھے، یعنی جیلوں میں نہیں گئے تھے 9 مئی کے بعد۔ میں نے کیا کیا کہ علی امین خان کے ساتھ، وہ صوبائی صدر تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کو کہا کہ اگر ہم 500,000 کا کنونشن کریں گے تو یہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ پولیس آ کے ہمیں مارے گی، ورکر کو مارے گی، اور ہم سکسیسفلی اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پہلے ہی کنونشن میں کم از کم 5,000 لوگ لائیں تو 5,000 کے لوگوں پہ پھر پولیس قابو نہیں پا سکتی ہے۔ یوں ہم نے چارسدہ میں ہمارے جو اب صوبائی وزیر لیبر ہیں فضل شکور خان، ان کے حجرے کا ہم نے سلیکشن کیا، یہ چارسدہ کی بات ہے، اور چارسدہ میں ہم نے پہلا کنونشن کیا جس میں 5 سے 7,000 لوگ آئے۔ جس دن ہم نے کنونشن کیا، پہلے کنونشن ہم نے رکھا تھا شادی ہال میں، شادی ہال کو جا کے پولیس نے تالے لگا دیے۔ اس کے بعد میں موٹر وے پہ چارسدہ جا ہی رہا تھا، میں نے کہا کسی کے اجرے میں شفٹ کر دو، تو ایک خان کے اجرے میں شفٹ کیا، وہاں پہ پولیس نے جا کے ساری کرسیاں اور جو چارپائیاں وغیرہ تھی، مائک وغیرہ لے گئے۔ اب میں چارسدہ کے نزدیک تھا تو میں نے کہا موبائل ہے اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے اور گروپس تھے، میں نے کہا سب کو کہو، نزدیکی گھر جو تھا یا حجرہ وہ فضل شکور خان کا تھا، تو ہم ادھر گئے۔ جب میں وہاں پہ پہنچا 1500 تھے، لیکن میرے پہنچتے ہی 1 گھنٹے کے اندر وہ تعداد 6-7 ہزار ہو گئی۔ یہ ہمارا پہلا کنونشن تھا، اور جس کے بعد جس ضلع میں ہم جاتے تھے، ہم نے دوسرا کنونشن بھی ہمارے جو ایم این اے ہیں فضل محمد خان، اس کے حجرے میں رکھا چارسدہ میں۔ تیسرا ہم نے کنونشن رکھا مردان میں۔ اس کے بعد جو ہیں کنونشنوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوا، ہم گئے دیر، باجوڑ گئے، ملاکنڈ گئے، ہم نوشہرہ، جہاں سڑک بھی کھود دی تھی ڈی سی نے، دیکھیے کہیں پر سڑکیں کھودی، اور ایک رات میں کوئی فائرنگ کے معاملات بھی تھے، کوئی دیر میں انہوں نے ہم پہ فائر، میں نے آپ کے آفس میں تصویر بھی دیکھی، دیر میں انہوں نے ہم پہ فائر چلائے، ہمارے 2 ورکر جو ہیں اس میں شہید ہوئے۔ انہوں نے دیر میں راستے میں اکرام کے مقام پہ مجھ پہ فائرنگ کی، اور میرے ساتھ یہ جنید اکبر خان بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، میرے ساتھ جو ہمارے موجودہ منسٹر ہیں سوات سے فضل حکیم خان، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سب نے اکٹھے یہ بھگتا، ہم جائے اب جو ہمارا دیر سے ایم این اے ہیں صاحبزادہ صبغت اللہ صاحب، اس کے ہاں یہ اہتمام تھا، تو یہ ساری تکالیف ہم سب نے مل کے جو ہیں جیلی ہے۔ واپسی کا راستہ جو ہے وہ پہاڑوں سے مجھے کچے راستے سے لے گئے، کیونکہ سارا راستہ ناکہ بندیاں تھی۔ اسی طرح جب ہم باجوڑ گئے تو باجوڑ جب میں جا رہا تھا، پھر جنید خان اور شکیل خان بھی میرے ساتھ تھے، اور یہ سارے اہتمام علی امین خان کیا کرتا تھا۔ وہ جو ہیں تمام اضلاع سے، صدور سے، ریجن سے جو ہے رابطے میں ہوتا تھا۔ مجھے ٹائم، اور جب یہاں سے جاتا تھا تو 10 سے 15 گاڑیاں میں اپنی لے جاتا تھا، اپنے لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے، میرے گارڈز ہوتے تھے، تو 10 سے 15 گاڑیاں، اور یہ سارا پیٹرول لاکھوں کا، ہر ایک کنونشن کا خرچ آتا تھا، کسی سے ہم نے پیسے نہیں لیے۔ جب ہم باجوڑ گئے تو دیر پہ پھر پولیس کی باری نفری نے جو ہے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے آ کے، جو مقامی لوگ تھے، ان کو پتہ چلا یہ آیا ہوا ہے، تو سب نے مجھے بچایا، اور یوں چلتے چلتے کبھی ٹرک کے ٹول پہ بیٹھے، کبھی ہم پیدل گئے۔ لیکن جس حالت میں ہم باجوڑ پہنچے ہیں اور جن تکالیف سے، رات کو 2 بجے، اب پھر ایم پی اے ہیں انور زیب خان، رات کے 2 بجے میں اس کے حجرے میں تھا، پولیس کو پتہ تھا کہ یہ یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو انور زیب خان ہاتھ میں کلاشنکوف اٹھائے آ گئے میرے کمرے میں، اور اس نے کہا کہ مربت صاحب، یہ پولیس والے اور یہ حکومت جو ہے یہ تو مجھے اب بھی عزت کر رہی ہے، کیونکہ میں کیا ہوا؟ کہتا ہے سیڑھیاں لگا کے پولیس جو ہے اوپر چڑھ کے آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں تو فائر کھول رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس طرح نہ کریں، میں نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے، یہ سابقہ منسٹر بھی ہے اور آج بھی ایم پی اے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملازمین کو کہا اور انہوں نے پولیس پہ فائر کھول دیا۔
فائر کھولنے کی دیر تھی کہ پورے علاقے نے رات کے 2:30-3 بجے پولیس کو گھیرے میں لے کے کوئی 2-2.5 ہزار لوگ جمع ہو گئے مسلح، اور انہوں نے پولیس کو جو ہے ان کی درگت بنائی. یوں ان حالات میں پھر اگلے دن صبح میں نے وہاں پہ کنونشن کیا. پورا باجوڑ آیا تھا. باجوڑ میں لوگوں کے آنے کے روکنے کے لیے انہوں نے پل گرائے اور ہر جگہ ناکہ بند گیا. لیکن لوگ اتنے زیادہ تعداد میں آئے کہ کسی کی، جب ہم نے کنونشن کیا اور جب ہم واپس جا رہے تھے تو یہ انور زیب خان اور وہاں ابھی جو ہمارے MNAs اور MPs ہیں وہ سب میرے ساتھ تھے. تو پولیس نے پھر ہم پہ اٹیک کیا. پولیس نے انور زیب خان کو، اس کی ویڈیو ہیں جب یہ گھسیٹ کے اس کو پکڑ کے انہوں نے گرفتار کیا. پھر میں نے افغانستان کی طرف کا راستہ اڈاپٹ کیا اور وہاں پہاڑوں میں چھپ گیا. جدھر سے لائٹ آتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ جناب، اور یوں چھپتے چھپتے پیدل ہم نے کوئی 20-25 کلومیٹر کا، یہ جو ہمارے سابق MNA ہیں باجوڑ سے گلظفر خان، وہ بھی میرے ساتھ انہی پہاڑوں میں انہوں نے سفر کیا. پھر اب اس سے اگلے دن میرا کوارٹ میں کنونشن تھا. اب پہلے تو کوارٹ پہنچنا تھا، میں نہ جاتا کنونشن نہ ہوتا. اب باجوڑ سے نکلنے کے لیے 2-3 راستے تھے. اب ان راستوں کو ہم نے ناکوں کو کس طرح یہ عبور کیا. یہ سارے MNAs MPAs یہ جتنے اکابرین میرے ساتھ ہوتے تھے، یہ ہم سب پہ اکٹھے گزرتی تھی، ہم سب اکٹھے جھیلتے تھے. جب میں پشاور کے نزدیک ہوا تو وہاں کوارٹ ابھی جو لا منسٹر ہیں آفتاب عالم کو اور داود افریدی جو MPA ہیں، جو شہریار افریدی کال کا ہیں، اور وہاں پہ شفیع جان ہمارے MPA ہیں، ان کو میں نے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے ایک ایمبولینس بھیجیں. تو ٹول پلازے کے آگے، جو پشاور کا ٹول پلازا ہے، اس سے آگے میں ایمبولینس میں مریض بن کے لیٹ گیا. ڈرپ لگا لی. ڈرپ سچ مجھے لگا لی تاکہ میں نے کہا اگر کوئی یہ دیکھے تو ان کو پتہ چلے. اب نہیں، ڈرپ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے نقلی لگا لیا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اصلی ڈرپ. نہ سوئی اندر نہیں ڈالی، مطلب ٹھیک ہے، یہ کلیئر کریں. اچھا، اس کے بعد ہم، اور میری جو گاڑیاں تھی 7-8-10 گاڑیاں تھی، وہ میں نے ان کو کہا کہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ رکھیں. اب وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ، ایمبولینس آگے جا رہی ہیں، اور یوں جو ہیں ایمبولینس کی بجائے لوگوں کی توجہ، یہ جتنی بھی ایجنسیاں پولیس وغیرہ ہوتی تھی ان کی وہ پیچھے میرے قافلے پہ ہو جاتی تھی. ایمبولینس گزر جاتی تھی، پیچھے میں ہوتا نہیں تھا، وہ بھی پیچھے آ جاتی تھی. یعنی اگلی دفعہ کیسے پکڑنا آپ وہ بتا رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. تو اب آگے ہم گئے آخری جب یہ ناکہ تھا نا، تو اس پہ ایک SP کھڑا تھا اور بہت باری نفری تھی. تو انہوں نے مجھے بھی، میری ایمبولینس بھی دیکھ لی اور پیچھے میری گاڑیاں بھی دیکھ لی. تو آگے سے وہ ان کو کہتے ہیں ایمبولینس کو جانے دو اور ان کو روکو. میں نے کہا بڑا ملزم گزر گیا. پھر کوارٹ میں آگے سے ہم کیا کرتے تھے، پولیس جو ہیں، میں ان کو بتاتا تھا واپس نکلنے کا راستہ بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ واپسی پر تو لوگ چلے جاتے تھے اور ہمیں اکیلے جانا پڑتا تھا. تو میں نے ان کو کہا جی کہ میں یہ جنڈ کے راستے سے واپس جاؤں گا. جانے کا ارادہ میرا جو ہے وہ کرک کی طرف سے تھا، تو لہٰذا پولیس نے سارے ناکے ادھر جنڈ کے راستے پہ لگا دیے. میں آرام سے کرک سے ہوتا ہوا سی پیک کے راستے سے اسلام آباد پہنچ گیا. اسی طرح کرک میں جس دن میں گیا، وہاں پولیس کی گاڑیوں کو، 16 گاڑیوں کو کرک کے ورکر نے آگ لگا دی. اور یعنی